ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رمضان المبارک کے اس ضروری موقع پر دین کے کچھ اہم امور کے بارے میں گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رمضان کے مہینے میں عام طور سے کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطانوں کو قید کر دیتا ہے. تو پھر آخر اس کے باوجود لوگ برائیوں میں ملوث کیوں ہوتے ہیں؟ پھر بھی لوگ برائیاں کرتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو قید نہیں کرتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کرتا ہے. جیسا کہ صحیح روایت کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كانت اول لیلہ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو سرکش جن اور شیاطین ہوتے ہیں انہیں قید کر دیتا ہے. وغلقت ابواب النار، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے. وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کسی کو بند نہیں رکھا جاتا ہے. وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے طالب، بھلائی اور نیکی میں حصہ لینے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے طالب، برائیوں کی طرف جانے والے تو رک جا. وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نار دوزخ سے لوگوں کو نکالتا ہے، آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. تو یہ پتہ چلا کہ برائی کرنے کا سبب صرف شیطان ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگر اسے اللہ تعالیٰ بند کر دے تو انسان برائی کرے گا ہی نہیں. صرف شیطان ہی واحد سبب نہیں ہے برائیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے، وسوسہ دلانے کے لیے، کہ صرف شیطان ہی کی وجہ سے انسان برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکیوں میں سستی اور کاہلی کرتا ہے. دوسرے اسباب بھی ہیں. انسان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، نیکیوں سے دور ہوتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غفلت میں مبتلا ہوتا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، صرف شیطان ہی نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان بھی ایک اہم اور بڑا سبب ہے. اس کے علاوہ بھی دوسرے اسباب ہیں جن میں اہم جو ہے خواہشات نفس کی پیروی کرنا، خواہشات نفس میں مبتلا ہونا، نفس امارہ کا غلبہ ہونا. لا ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے
انسان کا نفس یہ برائی پر ابھارتا ہے، انسان کی خواہشات اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نفس امارہ، انسان کے اندر جو نفس ہے، قرآن کے اندر اس کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے جو برائیوں کی طرف ابھارتا، شیطان کا جس پر قبضہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اسے کوئی انسان بری نہیں ہے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، کہ انسان کا نفس جو ہے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ نفس لوامہ ہے، انسان کا نفس جو ہے ملامت کرتا ہے، اگر برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا نفس ملامت بھی کرتا ہے تاکہ انسان شرمندہ ہو اور برائیوں سے باز آ جائے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے، وہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا نفس نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی بھی ڈال رکھی ہے اور شر بھی ڈال رکھا ہے، اس کے اختیار میں کہ وہ اپنے شریر نفس کو کس قدر قابو میں رکھتا ہے، کس قدر وہ اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر قابو میں رکھتا ہے، یہ اس کا اپنا کردار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، قد افلح من زکاها، تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کر سکتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر پاتا، اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، تو وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے، خواہشات نفس، یہ برائیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے کافی ہے، نیکیوں سے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو انسان سب سے پہلے اپنے نفس پہ کنٹرول کرے۔ مثال کے طور پر فجر کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، اس کا نفس کہہ رہا ہے، اس کا من کہہ رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ بستروں میں پڑا رہے۔ اس کا نفس یہ نہیں کہتا ہے کہ تو اٹھ کر کے جائے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور مسجد میں جائے۔ تو اگر انسان، ایک مومن بندہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے من کو مارتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اٹھے گا، جائے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یہ اہم ہے، ورنہ انسان کا نفس جو ہے، خواہشات نفس، اسے ہمیشہ برائیوں کی طرف ہی مائل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے برائیوں کی طرف لے جانے کا ایک اہم سبب بری صحبت ہے۔ آدمی بری صحبت سے بچے۔ اللہ کے رسول نے مثال دی ہے بری صحبت کی، کہ جیسے کوئی لوہار کی بھٹی پر جائے، لوہار کی بھٹی جو ہوتی ہے وہاں سے دھواں نکلتا ہے، آگ نکلتا، وہاں پہ جاؤ کہ بیٹھو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کی بھٹی نے اس کے کپڑے کو نہیں جلایا، چنگاری وغیرہ نہیں پڑی، تو کم سے کم وہاں سے دھواں لے کر کے آئے گا، وہاں سے گرد و غبار اور دھواں لے کر کے واپس آئے گا۔ یہ جو ہے بری صحبت کی مثال ہے۔ اور اچھی صحبت کی مثال اللہ کے رسول نے دی عطر فروش سے، جو عطر فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، کہ اس کی دکان پہ کوئی جاتا ہے تو اگر اس سے خوشبو نہ بھی خریدے تو کم سے کم وہاں سے اپنے بدن میں خوشبو لے کر کے واپس آئے گا، خوشبو سونگھ کر کے آئے گا۔ تو یہ اچھی صحبت کی مثال ہے۔ تو انسان کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ سماج میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ تو وہاں جب بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے اچھائی سیکھیں گے، وہاں سے نیکی سیکھیں گے، بھلائی سیکھیں گے۔ اور جب برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہاں بری بات سیکھیں گے، برائیاں حاصل کریں گے۔ تو بری صحبت یہ
بہت بڑا سبب ہے برائی کی طرف مائل ہونے میں۔ وہاں جائیں گے تو برائی دیکھیں گے تو برائی کی طرف مائل ہوں گے، اور اس کا خسارہ صرف دنیا ہی کے اندر نہیں ہے کہ سماج کے اندر اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا، اس کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آخرت میں بھی وہاں پر وہ اپنی جو ہے ہتھیلی کو ملے گا، افسوس کرے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو کاٹتے ہوئے کہے گا، یعنی افسوس کرتے ہوئے کہ کاش میں نے رسول کا بتایا ہوا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول جو ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا اسی طریقے پر اور اسی راستے پر کاش میں چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میری تباہی ہو، اے کاش میں فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، فلاں کے ساتھ میں نہ رہا ہوتا، فلاں کی صحبت میں نہ رہا ہوتا تو بڑا اچھا تھا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، خلیل مانے ہوتا پکا دوست، تو میں فلاں کو اگر ساتھی نہ بنایا ہوتا دنیا میں تو اچھا رہتا۔ وہاں پہ جا کے افسوس کرے گا کہ میں فلاں کے ساتھ رہتا تھا، فلاں کو دوست بنایا تھا، وہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا۔ آگے وجہ بتائیں، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو ہمیں ہدایت آنے کے بعد بھی ہدایت سے ہمیں روک دیا، ہدایت کی طرف اس نے جانے نہیں دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، تو لہذا اچھی صحبت اختیار کرنے کا اچھا نتیجہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور جو بری صحبت اختیار کرے گا، برائیوں میں ملوث ہوگا، وہ آخرت میں بھی وہ خسارہ اٹھائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، تم دوستی کرو، ساتھی بناؤ مومن بندے سے، مومن بندے کو اپنا دوستی بناؤ، اپنا دوست بناؤ، اپنا ساتھی بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا وہی کھائے جو پرہیزگار ہو، جو نیک ہو۔ یہ نہیں کہ جو ہے نام کے لیے جو مالدار ہیں یا سیاسی طاقت رکھتے ہیں یا کوئی بھی طاقت ہے ان کو بلائیں تاکہ جو ہمارا نام ہو۔ معاشرے میں دیکھیں، سماج میں دیکھیں کون اچھا آدمی ہے، کون نیک آدمی ہے، کون بھلا آدمی ہے، اس پر ابھارا اللہ کے رسول نے کہ تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ اگر تم کھانا کھلاؤ تو دیکھو سماج میں کون نیک ہے، کون بھلا ہے۔ لا یاکل طعامک الا تقی، چنانچہ اگر مومن شخص ماہ رمضان میں خواہشات نفس پر کنٹرول حاصل کرے اور بری صحبت سے دور رہے تو پھر چھوٹے شیاطین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ایک مومن نیکیوں میں کوتاہی نہیں کرے گا، وہ آگے بڑھے گا، کیونکہ جو اسباب تھے اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے جو اصل ٹارگٹ ہے اس سے انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اسے یہاں دنیا میں لایا گیا ہے، یہاں پیدا کیا گیا ہے، انسان کا اصل مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ کہ آئے، کھائے پیے، عیش کرے؟ نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان اپنے اس ٹارگٹ کو، اپنے اس ہدف اور مقصد کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنا لے، اپنے سامنے اس کو رکھے اس ہدف اور ٹارگٹ کو، تو پھر وہ کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوگا، وہ برائیوں کی طرف جائے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کو ایک معمولی چیز سمجھے گا، آخرت ہی کو ہمیشہ وہ یاد رکھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں یہاں پیدا کیا گیا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے۔ اطاعت اور فرما برداری اس کے سامنے ہوگی، وہ برائیوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ آپ مثال میں معلوم کر سکتے ہیں، کوئی بھی دنیاوی امور میں انسان جب اپنا ایک ٹارگٹ بناتا ہے اور اسی کو مد نظر رکھتا ہے، اسی کو اپنا نصب العین بناتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہے اور اپنا وقت یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، پھر وہ محنت سے، جد و جہد سے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو انسان کا جب ایک ٹارگٹ ہوتا ہے تو پھر وہ محنت سے کام کرتا ہے اور وہ ادھر ادھر وقت نہیں گزارتا ہے۔ چنانچہ انسان کا جب ٹارگٹ آخرت ہوگا اور اللہ کی اطاعت اور بندگی ہوگی تو پھر وہ برائیوں کی طرف کبھی نہیں مائل ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ہے آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان میں کمزوری کا ہونا، اگر اللہ پر ایمان لانے میں کمزوری ہے، آخرت پر خاص طور سے اگر اس کے ایمان میں کمزوری آخرت کے تعلق سے، تو پھر وہ برائیوں میں ملوث ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے سامنے آخرت نہیں ہوگی اور منزل مقصود اس کا آخرت نہیں ہوگی تو پھر وہ برائیوں میں جا سکتا ہے، لیکن جس کا منزل مقصود آخرت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ برائیوں کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے امور دین کے تعلق سے انسان کا جہالت میں مبتلا ہونا، اسے نہیں معلوم ہے کہ کس تعلق سے کیا حکم ہے، اگر میں یہ کروں گا تو کیا اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے یا نہیں روکا گیا ہے، انسان کر گزرے گا کیونکہ اسے نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز جائز ہے۔ تو دینی امور کے تعلق سے کیا حرام ہے کیا حلال ہے جب انسان کو معلوم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ برائیوں میں نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، پھر لوگ شراب پئیں گے، زناکاری کریں گے، یہ چیز عام ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، امور دین سے غفلت کی بنیاد پر برائیاں عام ہو جائیں گی، لوگ جانیں گی نہیں کہ یہ چیز منع کی گئی اسلام میں، اس سے روکا گیا ہے، اسے جو ہے اس پر وعید ہے، دھمکی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، لوگ غلطیاں کریں گے، برائیاں کریں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کی اس صفت کہ وہ معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس چیز سے آدمی دھوکہ میں رہے کہ ہم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، کتنا بھی آدمی گناہ کرے، تو بہت سارے لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے معاف کرنے والا، غفور الرحیم ہے، حالانکہ انہیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور ان پر مہربان ہوتا ہے۔ اصرار کرنے والے، تکبر کرنے والے پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے۔ سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انتقام بھی لینے والا ہے، گناہوں پر سزا بھی دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک مومن جو ہے وہ درمیانی راہ پر چلتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، جس طریقے سے کہ وہ اللہ کی معافی والی صفت سے کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کچھ بھی گناہ کا کام کرو، تو اللہ کی صفت سے وہ دھوکہ میں نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے وہ مایوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 99 قاتل کا واقعہ مشہور ہے، ایک آدمی سے گیا پوچھنے کے لیے، ہم نے جو ہے 99 قتل کر دیا، کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ اس نے کہا تجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، تو اس نے اس کو بھی مار دیا اور 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، وہ عالم تھا، اس کو شریعت کی جانکاری تھی، اس سے پوچھا تو کہا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ تو وہ فلاں بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کی موت آ گئی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ اس کے اندر ڈر پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اس نے توبہ کیا، استغفار کیا، اس کو معلوم ہوا کہ اگر ہم توبہ کر لیں گے، گرچہ ہم نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کو مایوس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دنیا کی محبت اور چاہت، آدمی جو ہے دنیا داری، دنیا طلبی میں پڑا رہتا ہے، تو بہت ساری چیزیں، کیونکہ اسے محبت ہے، حد درجہ محبت ہے دنیا داری سے، اسے حد درجہ محبت ہے روپے پیسے سے، مال و دولت سے، ساری چیزوں سے، تو اس تعلق سے وہ بہت ساری جو ہے غلط کاموں کا بھی ارتکاب کرتا ہے، انہیں ہلکا سمجھ کر کے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے اور آخرت کی غفلت کی وجہ سے۔ حالانکہ دیکھیے قرآن کے اندر حکم ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد دنیا کے اندر، زمین کے اندر، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اس کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی پہلے جو ہے اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جب اللہ کی بندگی اور عبادت، چونکہ وہی اصل ہے، اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اور جب اللہ کی بندگی ہو جائے، جو اللہ نے فرائض متعین کیے اس کو ہم پورا کر لیں، پھر اس کے بعد جائیں رزق تلاش کرنے کے لیے۔
یہ نہیں کہ ہم رزق تلاش کریں، دنیا داری میں رہیں اور پھر عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے بہانہ بنائیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یعنی ہم جو الٹا کرتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ یہ جہالت اور نادانی کی بنیاد پر ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد کو نہیں پہچانتے ہیں۔ ہم اپنے اصل مقصد کو دنیا داری سمجھنے کی، دنیا میں آئے تو کمانا کھانا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں آئے اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے اور یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے، کتنا آدمی رہے گا 40 سال، 50 سال، 60 سال؟ کورونا میں سب کو پتہ چل گیا کب کون کتنا رہے گا۔ تو اپنے اصلی ٹارگٹ کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو ثانوی درجہ دیتا ہے، سیکنڈ درجہ اس کو دے دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم کیسے جائیں۔ حالانکہ اس کو اصل عبادت کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو، نماز پڑھنے آئے، پھر اس کے بعد ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، جائے کمائے کھائے، یہ نہیں کہ یہیں پر رہنا ہے اسے۔ اسی طریقے سے صبحات میں پڑھنا، صبحات میں جو پڑھتا ہے وہ برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ بہت واضح چیز ہے۔ تو صبح والی چیز میں، یعنی صبحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح یہ چیز جو ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، بہت ساری چیزیں ایسی وہ صبح والی ہوتی ہیں۔ تو آدمی جو ہے اس کے دین اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے لیے بہتر یہ ہے کہ صبح والی چیز کو چھوڑ دے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ صبح میں ایک مومن نہیں پڑتا ہے صبح والی چیز میں، وہ صبحات سے دور رہتا ہے، وہ بالکل واضح جو حلال ہوتا ہے، جو صحیح چیز ہوتی ہے اسی میں ملوث ہوتا ہے، اور جو بالکل واضح حرام چیز ہوتی ہے اس سے بھی دور رہتا ہے۔ صبحات والی چیز میں وہ کبھی نہیں پڑتا۔ چنانچہ اس طرح کے اور بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائیوں میں پڑتا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ صرف شیطان ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے وسوسے کی وجہ سے، اس کے بہکانے کی وجہ سے، اس کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے انسان برائیاں کرتا ہے۔ وہ ایک بڑا سبب ہے، ایک بڑا فیکٹر ہے شیطان۔ وہ انسان کے پیچھے پڑتا ہے اور وہ پھسلاتا ہے، بہلاتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے ایک بڑا فیکٹر ہے۔ لیکن صرف وہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کو میں نے بیان کیا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکا ہوں۔ لہٰذا ہمیں تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ان تمام اسباب سے دور رہنا چاہیے جو برائیوں کی طرف لے جانے والی ہیں، اور ان تمام اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جو نیکیوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام اس چیز پر دھیان دیتے تھے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے جو جنت تک لے جانے والی ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے ڈرا دیا ہے، تحذیر کر دی ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یعنی جو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں ان کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، اور ان تمام چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے جو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ تو یہ مومن اگر دونوں چیزوں کو دیکھ لے کہ کون سی چیزیں ہیں جو جنت تک لے جانے والی ہیں، تاکہ ان پر عمل کرے، وہ عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ جنت تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرے، اور وہ تمام چیزیں جو، وہ تمام اسباب، وہ تمام امور جو جہنم تک لے جانے والی ہیں، وہ ان سے کوشش کرے کہ دور رہے، ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں جانے، یہ ایک مومن کا اپنا فریضہ ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی کامیابی کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ یہی دنیا میں کریں گے، کیونکہ عمل جو ہے دنیا آخرت میں کوئی عمل نہیں، وہاں صرف حساب ہے۔ یہاں عمل ہے، وہاں حساب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے برائیوں سے اور اس کے اسباب سے دور رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے اور تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔